پاکستانی ذرائع نے سعودی عرب کی ثالثی میں افغان طالبان اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی دور کرنے کے لیے مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کی خبر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ افغان طالبان کا ایک وفد پاکستان کے ساتھ کشیدگی دور کرنے کے لیے انجام پانے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے سعودی دارالحکومت ریاض پہنچ گیا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی وفد بھی سعودی عرب کے دورے پر ہے۔ سعودی عرب کی ثالثی میں کابل اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ طالبان کے وفد میں افغانستان کی عبوری حکومت کے سیاسی کمیشن کے سرپرست انس حقانی، نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ نجیب اور وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی شامل ہیں۔ خراسان ڈائری نے بھی باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور دونوں ملکوں کے حکام کا وفد ریاض پہنچ چکا ہے۔ 11 اکتوبر کو پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان خونی جنگ کے بعد ان کے درمیان عارضی جنگ بندی قائم ہوئی تھی اور اس کے بعد مذاکرات کے 3 دور بھی انجام پائے تھے۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور رواں سال 6 نومبر کو استنبول میں انجام پایا تھا اور 3 روزہ اجلاس کے باوجود فریقین نے تسلیم کیا کہ مذاکرات بے نتیجہ رہے اور انہوں نے مذاکرات کی ناکامی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ کشیدگی دونوں ممالک کو فوجی تصادم کی نئی لہر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر بنوں میں ہونے والے حملے میں اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان اور پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ بنوں کے علاقے میران شاہ روڈ پر اس وقت ہوا جب اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی سرکاری دورے پر جا رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد حملہ آوروں نے سرکاری گاڑی کو آگ بھی لگا دی۔ مرنے والوں میں اسسٹنٹ کمشنر کے علاوہ 2 پولیس اہلکار اور 1 راہگیر بھی شامل ہے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی یوتھ کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن پر مسلمانوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی سازش کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ووٹ چھوڑ گدی چھوڑ تحریک کے تحت احتجاجی مظاہرے کیے، جبکہ بی جے پی نے SIR کے عمل کو قانونی قرار دیتے ہوئے کانگریس کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ہندوستان میں شعبہ ٹیلی مواصلات کی جانب سے تمام نئے موبائل فونز میں سنچار ساتھی ایپ کو لازمی طور پر پری انسٹال کرنے اور اسے ڈیلیٹ یا ڈسیبل نہ کیے جانے کے حکم کے بعد سیاسی رد عمل میں شدت آ گئی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق اس حکم نامے میں واضح کیا گیا تھا کہ یہ ایپ پر نئے ڈیوائس کے ابتدائی سیٹ اپ میں نمایاں طور پر نظر آنا چاہیے اور اسے غیر فعال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس اقدام کا مقصد سائبر فراڈ، ڈپلیکیٹ IMEIR چوری شدہ فونز کی دوبارہ فروخت جیسے مسائل کو روکنا ہے، لیکن اپوزیشن نے اس فیصلے کو ایک بڑی نگرانی نظام کی شروعات قرار دیتے ہوئے سخت تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ کانگریس نے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں تحریک التوا کا نوٹس دے کر بحث کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر اور رکن پارلیمان پرینکا گاندھی نے پارلیمان کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسے جاسوسی ایپ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو اپنے خاندان اور دوستوں سے رابطے کے دوران مکمل رازداری حاصل ہونی چاہیے، لیکن حکومت مسلسل لوگوں کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک کو ایک آمرانہ نظام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں بھی بحث و مباحثے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ شیو سینا UBT کے رکن پارلیمان پرینکا چترویدی نے بھی اسے نگرانی کا نیا طریقہ قرار دیتے ہوئے سخت مخالفت کی اور کہا کہ حکومت شکایات کے ازالے کے مؤثر نظام بنانے کے بجائے لوگوں کی نگرانی میں دلچسپی رکھتی ہے، جو رازداری پر براہ راست حملہ ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمان عمران مسعود نے سب سے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ قدم ملک کو شمالی کوریا جیسا بنانے کی کوشش ہے۔ ان کے مطابق پہلے پیگاسس کے ذریعے سیاست دانوں کو نشانہ بنایا گیا اور اب عام شہری بھی اس خطرے کی زد میں آ جائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسداد دہشت گردی ڈھانچے کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے اندر 21ویں فوجی مشقیں ایران میں منعقد ہوں گی۔ جنرل سرگئی کیسانی نے منگل کے روز سہن 2025 مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق کی پریس کانفرنس میں کہا کہ
اس وقت 10 ممالک شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران 4 جولائی 2023 کو اس تنظیم کا رکن بنا۔ انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کی رکنیت کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں اور سنجیدگی اور اس تنظیم میں اس کے پرچم کو بلند کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک دہشت گردانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کس قدر پرعزم ہے۔ خبروں کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق سہن 2025 5 دنوں تک جاری رہے گی، جس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک اور علاقائی فوجی اور سیکیورٹی تنظیموں کے 18 اعلیٰ سطحی وفود شرکت کریں گے۔ یہ مشق ایران کی وزارت خارجہ کے تعاون سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کی میزبانی میں صوبہ مشرقی آذربائیجان کے شہر شبستر میں منعقد ہوگی۔ غزہ پٹی میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس علاقے کو طبی وسائل اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسی طرح دوسری جانب غزہ میں شفا میڈیکل کمپلیکس کے سربراہ ابو سلمیہ نے ایک بیان میں تمام ممالک سے غزہ کی بھرپور حمایت کرنے اور اسپتالوں کو فعال نیز کام کرنے کے لائق بنانے کے لیے لازمی اقدامات انجام دینے کی اپیل کی ہے۔ خصوصی افراد کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد معذوری کے مسائل کی تفہیم کے فروغ، معذور افراد کے حقوق کے لیے حمایت اور معاشرے کے تمام شعبوں میں ان کی بھرپور شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا T20 آج کاکسس بازار کے اکیڈمی گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں اسماگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 4 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 13، کوئٹہ -3، گلگت -4، جبکہ مری اور مظفرآباد میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم شدید رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 7، لیہ -8 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان میں لوک سبھا میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے عمل پر بحث کرانے کے مطالبے پر اپوزیشن کے ہنگامے کے باعث آج کوئی کام کاج نہیں ہو سکا اور ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن جماعتوں نے SIR کے خلاف پارلیمنٹ میں زبردست احتجاج کیا، حکومت سے انتخابی اصلاحات پر بات کرنے کا مطالبہ کیا۔ 2 بار ملتوی ہونے کے بعد ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن ارکان اسپیکر کے قریب پہنچ کر نعرے بازی کرنے لگے۔ اس دوران پریزائڈنگ آفیسر دلیپ سکیا نے کہا کہ ملک کے عوام ایوان کی کارروائی کو دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ عوام پسند نہیں کرتی ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر PC مسٹر موہن نے بھی اپوزیشن ارکان سے اپنی اپنی جگہ پر جا کر وقفہ صفر کی کارروائی چلنے دینے کی درخواست کی، لیکن کانگریس، سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نعرے لگاتے ہوئے ہنگامہ کرتے رہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انتخابی نتائج کی ہار یا جیت سے اوپر اٹھ کر پارلیمنٹ کو مایوس یا غرور کا میدان نہ بنائیں اور عوام کی امیدوں اور جمہوریت کی قدروں کے مطابق پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لیں۔ ایران کی تجارتی ترقی تنظیم کے سربراہ نے ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام تر دباؤ کے باوجود ایران D8 فریم ورک کے دائرے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے صنعت و معدن کے نائب وزیر اور ایران کی تجارتی ترقی تنظیم کے سربراہ محمد علی دہقان دہنوی نے D8 کے رکن ممالک کے وزرائے تجارت کے چوتھے اجلاس میں گزشتہ 5 برسوں میں اس تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ ایران کی 22 ارب ڈالر کی تجارت کا ذکر کیا اور ان ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تہران کے سنجیدہ عزم پر تاکید کی۔
عراق کے ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اتحاد نے محمد شیعہ سوڈانی کو اگلی حکومت بنانے کے لیے اپنا امیدوار قرار دینے پر تاکید کی ہے۔ عراق کے تعمیر نو اور ترقیاتی اتحاد نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اتحاد نئی حکومت کی تشکیل کے لیے آئین میں طے شدہ نظام الاوقات پر پوری طرح پابند ہے اور آئینی مدت کے اندر نئی حکومت تشکیل دے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اتحاد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے شیعہ سوڈانی کی امیدواری کے لیے اپنی مسلسل حمایت پر زور دیتا ہے۔ اتحاد نے خود کو عراقی شیعہ کوارڈینیشن فریم ورک اتحاد میں سب سے بڑے بلاک کے طور پر بھی بیان کیا اور کہا کہ اس کے پاس پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں ہیں۔ صہیونی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں اطالوی اور کینیڈین رضاکاروں پر حملہ کیا ہے۔ صہیونی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں عین الدویق گاؤں میں حملہ کیا۔ اٹلی اور کینیڈا نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کی طرف سے اپنے شہریوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ نے شدت پسند آباد کاروں کے پرتشدد اقدامات کی شدید مذمت کی۔ اطالوی وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے بھی اس حوالے سے صہیونیوں کو بتایا کہ ہم ان کے خلاف ورزیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ زخمی ہونے والے رضاکاروں میں 3 اطالوی اور کینیڈین شہری شامل ہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق حملوں کو روکنے یا حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے کوئی بامانہ مداخلت نہیں کی۔ اسلام آباد میں گلوبل ٹورزم ڈیسٹینیشنز ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں کئی ممالک نے اپنی کلچرل مصنوعات نمائش کے لیے پیش کیں۔